جی میں ہوں نادر خان کے پی کے سے. میں ٹرانسجنڈر رائٹ پہ کام کر رہی ہوں اپنی مدد آپ کے تحت، اور ایک حقوق کے لیے کام کر رہی ہوں میں. جہاں 72 سال کے بعد ہم لوگوں کو شناخت ملی، وہاں ابھی جیسے کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو ہمارے خواجہ سرا بھی متاثر ہیں اس میں. سب سے پہلے بات کروں گی میں کہ احساس پروگرام کی. میڈم ثانیہ نشتر صاحبہ کو میں نے باقاعدہ ویڈیو اور سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ ہمارا کوئی خواجہ سرا شامل نہیں ہے، ان کو شامل کریں. پھر میں نے پاسپورٹ کی بات کی کہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے اس کو شامل نہیں کیا جائے گا احساس پروگرام میں. تو ہمارے خواجہ سرا جو پاسپورٹ بناتے ہیں وہ کوئی سیل سپاٹے کے لیے نہیں جاتے، بیرون ملک کے بزنس کے لیے نہیں جاتے، وہ صرف خانہ کعبہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. اس کی وجہ سے ہمارے کئی خواجہ سرا، بلکہ سب کو، کسی کو بھی نہیں ملا، کسی کو بھی احساس پروگرام کے پیسے نہیں ملے، نہ ہی اس میں کوئی شامل کیا گیا. یا تو پھر ناظرین کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا کسی کا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے خواجہ سرا ہیں ان کو راشن بھی نہیں ملا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. جو فورس بنی تھی ٹائیگر فورس، ان کو شاید ہمارے گھر نہیں پتا. پھر میں بات کروں گی جو ہمارے علاقے کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، وہ بھی بھول گئے، ان کو بھی ہم یاد نہیں رہے. پھر ان لوگوں کو بھی یاد نہیں رہے کہ جو لوگ ہمیں ایز اے تفریح، جب ان کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی یا ان کے گھر میں شادیاں ہوتی تو وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمیں بلاتے. دیکھیں، جہاں ہمارے گھر والوں نے ہمیں ٹھکرا دیا، ہم لوگ قبول نہیں کرتے ہمارے گھر والے، ہم لوگ جب آ جاتے ہیں معاشرے میں تو آپ نے بھی وہی رویہ رکھا ہمارے ساتھ. بات بڑی ہوتی ہے. ہمارے اسلام ماشاء اللہ دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے، اور جتنا خوبصورت اسلام میں انسانیت کا رتبہ بیان کیا گیا ہے شاید ہی کسی اور مذہب میں ہو. تو کیا ہمیں اس خدا نے نہیں پیدا کیا جس کو جس خدا نے آپ کو پیدا کیا؟ یا ہم لوگ کوئی سائنس کی ایجاد ہیں یا ٹپک پڑے آسمان سے؟ 72 سال بعد جا کے ہمیں شناخت ملی. نوکریاں نہیں ہیں ہم لوگوں کے پاس، اپنے مکان نہیں ہیں. تو بتائیں، ایک منٹ کے لیے صرف میری جگہ آ کے سوچیں، ایک منٹ کے لیے، تو آپ کو پھر پتہ چلے. کیونکہ جہاں آگ جلتی ہے تکلیف وہیں ہوتی ہے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم پاکستانی سٹیزن ہیں جسے اور لوگ سٹیزن ہیں. ہم پاکستانی شہری ہیں، ہم بھی یہیں رہتے ہیں، تو ہمیں ہر چیز سے کیوں دور رکھا گیا؟ جب ہم لوگوں کو شناخت ملی تو یہ امید لگی کہ چلو جی ہم لوگوں کو سیٹیں ملیں گی، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی میں ریزرو سیٹیں ملیں گی ہم لوگوں کو. اس کے لیے بھی چیختے رہ گئے. مطلب ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے نا، مگر ہم ہیں تو موجود اس دنیا میں، اس پاکستان میں موجود ہیں. تو یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیوں؟ جہاں ان کو قتل کیا گیا رمضان اور لاک ڈاؤن کے اندر، اور جہاں ان کو سیکشل ہراسمنٹ کی گئی ان کے ساتھ، جہاں ان پہ فائر کیا گیا جب وہ تراویحیں پڑھ کر آ رہے تھے، تو یہ کہاں کی مسلمانی ہے اور یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اتنا ذرہ برابر آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ ہم بھی کسی کے بچے ہیں. یہی سب کچھ اگر آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی کرے تو کیسی تکلیف گزرے گی نا آپ لوگوں پہ. تو خدا را یہ ظلم بند کریں. جہاں دنیا پہ اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے، جن لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کی وجہ سے آیا نا، کیونکہ ساری جو دنیا ہے وہ اللہ نے پیدا کی، اللہ کے بندے سب. تو جہاں ظلم ہوگا نا تمہارے دن انصاف بھی ہوگا. جھوٹ جتنا ہی زیادہ شور مچاتا ہو بڑھے نا، مگر پہنچتا حق سچی ہے. تو اب آپ اللہ کی پکڑ میں آ گئے، چلیں ہم بھی اللہ کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے، صرف دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. اور جہاں ہمارے ملک کی بات آئے گی اس ٹائم دیکھنا سب سے پہلے خواجہ سرا کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے خواجہ سرا کھڑے ہوں گے اپنی جان اور اپنے لوگوں کو قربان کرنے کے لیے.
جہاں اسلام کی بات ہے کہ وہاں سب سے پہلے ہمارے خواجہ سرا کھڑے ہوں گے اپنا لہو اور اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے. یہ بات بھی یاد رکھنا، کیونکہ ہم لوگ کے اندر ضمیر ہمارا زندہ ہے، مرا نہیں ہے. ہم لوگ ہر کسی کا احساس ہے، ہم ہر کسی کے دکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اس کے دکھ کو دکھ سمجھیں، اس کی تکلیف کو تکلیف سمجھیں، مگر ہمیں کوئی نہیں سمجھتا. وہ اس لیے کہ ہم تو پتھر ہیں، ہمیں نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں درد ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تبھی تو کہیں کاٹ کے پھینک دیا، کہیں گولی سے مار دیا، کہیں اس کے ساتھ کیا کر دیا. مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے بھی کہ جہاں اور کمزور لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، سب سے زیادہ ہمارے خواجہ سراؤں کو بنایا جاتا ہے. تو یہ پوچھ گچھ ہوگی آپ سے، یہ پوچھ گچھ لازمی ہوگی، کیونکہ میرا رب نے وعدہ کیا ہے ان اللہ مع الصابرین. وہ غفور الرحیم ہے، وہ انصاف کریں گے ایک دن. پھر ہمارا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا. السلام علیکم.